يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الأخ۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے زیبا اور سداوار ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور تنہا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ آپ کو مبعوث کرنے کے، بھیجنے کے کیا کچھ کام تھے، کیا کچھ مسئلے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، آپ لوگوں پر بروز قیامت گواہ رہیں گے، آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ ومبشرا، اور فرمایا کہ آپ کو بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، نیک اعمال کرنے والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا کچھ انعام ملنے والا ہے، ان انعامات کی بشارت، خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ ونذیرا، اور فرمایا کہ آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا کہ اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے، بد اعمال کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کچھ سزا دینے والا ہے، آپ کو بنا کر کے بھیجا گیا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کے حکم سے آپ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے ہیں، داعی ہیں، آپ مبلغ ہیں۔ آپ کے بھیجنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے اللہ کے حکم کے ساتھ، اور فرمایا وسراجا منیرا، آپ کو ایک روشن چراغ بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے۔ یہ روشن چراغ تا قیامت جلتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو، پوری شریعت کو، پورے قانون کو لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا۔ اب تا قیامت جو کوئی اس دنیا میں زندگی پائے، جو کوئی اپنی آنکھیں کھولے، آنکھیں کھولنے کے بعد ہوش و حواس کو پانے کے بعد اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو وہ تا قیامت، جب تک قیامت آنے والی ہے، عمل کر سکتا ہے۔ وہ اپنی تاریکی کو، اپنی گمراہی کو، اپنے اس راستے کو جو غلط راستہ ہے اس کو چھوڑ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے تعلیمات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جان کر کے، مان کر کے، پڑھ کر کے، سمجھ کر کے اگر سیدھے راستے کی طرف آنا چاہے تو تا قیامت اس سورج، چمکنے والا سورج چمکتا رہے گا اور لوگوں کو بتلاتا رہے گا کہ اگر سیدھے راستے کی طرف آنا ہے تو سیدھا راستہ یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ آپ کو سراج منیر، چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بشارتیں دیں، خوشخبریاں دیں، اچھے اعمال کے کرنے کے بعد لوگوں کو جنت الفردوس کی ضمانت اور خوشخبری دی۔ اسی طریقے سے برے اعمال کرنے والوں کو جہنم جیسی بری جگہ جانے کا عذاب اور اس سے ڈرانے کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلب علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، اے میرے اصحاب، ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آنے والا ہے جو
जन्नती हैं। लोगों ने ये जुमला सुना, लोग तड़प गए उस शख्स को देखने के लिए, कौन वो शख्स है जो जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वो जन्नती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमले इरशाद फरमाए। थोड़ी देर के बाद सहाबा ने देखा एक शख्स आ रहा था, दाढ़ी से पानी गिर रहा था, पानी की बूंदें गिर रही थी, और एक हाथ में अपनी चप्पल या जूती वगैरह उठाए हुए था, और वो शख्स नमूदार हुआ। तमाम सहाबा ने देखा कि एक अंसारी सहाबी हैं, आए हैं। इसी तरीके से दूसरे दिन अल्लाह के नबी बैठे, ये बात कह रहे थे, यतलुबु अलैकुमुल आन रजुलुम मिन अहलिल जन्ना, ए मेरे सहाबा एक शख्स आने वाला है जो आएगा और वो शख्स जन्नती है। सहाबा ने फिर ये जुमले सुने, सहाबा फिर बेताब देखने के लिए, थोड़ी देर के बाद देखा कि वही शख्स आए। इसी तरीके से तीसरे दिन आया, और तीसरे दिन वो शख्स आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही माजरा सहाबा को सुनाया। सहाबा हैरत में रह गए कि ये शख्स आखिर ऐसा कौन सा अमल कर रहा है, ये शख्स आखिर ऐसा कौन सा काम कर रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स को 3 दिन जन्नती करार दे रहे हैं। क्यों ना हमारे अंदर वो आमाल आ जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो सहाबी घर से जाने लगे, उनके पीछे पीछे चले गए। कौन सहाबी थे? अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पीछे पीछे उनके घर तक गए। जब सहाबी रसूल अपने घर पे पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया, अंदर जाने लगे। बाहर देखा एक शख्स खड़ा है, पूछा कि भाई मेरे दरवाजे पे क्यों खड़े हो? कहने लगे मसला ऐसा है, मेरे वालिद साहब से मेरा झगड़ा हुआ है और मैंने अपने घर जाने की 3 दिन तक कसम खाई है, 3 दिन तक अपने घर नहीं जाऊंगा। आपके घर में अगर थोड़ी सी जगह हो तो मुझे रहने का मौका दे दीजिए, मुझे थोड़े दिन अपने घर में रख लीजिए। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे आइए। घर अगरचे छोटा था लेकिन दिल में जगह थी। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबी को अपने घर में बुलाया, जगह दी। 3 दिन हो गए, सहाबी नोटिस कर रहे हैं आखिर अमल कौन सा है, काम कौन सा है जिसे ये करते हैं उसे हम करें, अल्लाह के नबी हमें भी जन्नती कहें। 3 दिन होने के बाद कोई ऐसा अमल नहीं पाया कि बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं। उसके बाद 3 दिन जब हो गए तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि देखिए मैंने आपसे एक चीज़ ज़रा झूठ कही थी, और वो ये थी कि अब मेरे वालिद से मेरा झगड़ा हुआ है। ऐसा कोई मसला नहीं था, मसला ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक आपको जन्नती कहा है। मैं एक वाक़या बड़ी गहराई के साथ आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मुस्नद अहमद की रिवायत है, और इस पर गौर करें और अंदाज़ा करें कि वो सहाबी, उनका तर्ज़ अमल और हमारा तर्ज़ अमल किस कदर एक जुदाना, एक अलग हो चुका है। उन्होंने बताया कि हमारा कोई झगड़ा नहीं था, मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि अल्लाह के नबी आपको जन्नती कहें, लेकिन मैंने आपके अंदर ऐसा कोई अमल नहीं देखा। लिहाजा अगर कोई आपका पोशीदा अमल है तो उसे बता दीजिए। साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे भाई साहब मैं कोई भी ऐसा अमल नहीं करता हूँ, अगर कुछ भी मेरा अमल है तो वो ये है मैं किसी भी मुसलमान भाई से हसद नहीं रखता, किसी भी मुसलमान के लिए कीना बुग़्ज़, किसी से चिढ़ावट अपने दिल में नहीं रखता। मेरा दिल हर किसी से साफ़ है, मेरा दिल साफ़ सुथरा, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। और दूसरा अमल ये है अगर किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई नेमत दे तो मैं उस नेमत को देख करके खुश होता हूँ। मेरे दिल में ये बू नहीं आती कि अल्लाह ताला इसे क्यों दे दी, या ये करता कुछ नहीं है, इसका मकाम कुछ नहीं है, ऐसा इसे मिल रहा है। मैं खुश रहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है उसने तुझे दी, एहसान है उस रब का। ये मेरे अंदर एक छोटी सी चीज़ है। तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये चीज़ सुनी तो कहा कि यही वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मामूली शख्स को जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं, जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हैं और जन्नत के बारे में बता रहे हैं कि ये शख्स जन्नती है। लिहाजा हमें भी अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए कि हम भी जन्नती बन जाएं। एक दूसरी बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराने वाला बना करके भेजा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं और कह रहे हैं इज्तनिबु सबअल मूबिक़ात, ए लोगो 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बच जाओ।
7 برباد کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ، 7 ایسے اعمال سے بچ جاؤ جو تم کو تباہ کر دیں گے، تم کو برباد کر دیں گے اور رسوا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسوائی اور بربادی اور اسی طریقے سے ہلاکت کا نام دے کر کے کہہ رہے ہیں ایسے اعمال سے بچو جو موبقات ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں اور تم کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ جملے ارشاد فرمائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب قالوا یا رسول اللہ وما ہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 اعمال کون سے ہیں ہمیں ذرا بتلا دیجئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کو بتاتے، ان اعمال کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کرتے، ان کو بتاتے کہ ان اعمال سے بچیے، لیکن لوگوں نے بیک زبان کہا تھا وما قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے اعمال تھے؟ یعنی یوں کہہ لیجئے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ کسی بھی نیک عمل کو سنتے، کسی بھی ایسے کام کو سنتے جو جنت تک پہنچانے کے لیے ہوتا تو اس کے لیے تاخیر نہیں کرتے تھے، اس میں دیری نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا عمل ہوتا جو رسوائی کا ہو، بربادی کا ہو، ہلاکت کا ہو، اس میں بھی تاخیر نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ چیز ہم تک نہ پہنچے۔ ترنت اللہ کے نبی کے اصحاب نے کہا کہ ہمیں بتائیے وہ کون سے اعمال ہیں۔ لہٰذا اگر ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے ہیں، خوشخبری والی آیات سنتے ہیں، ہم اسی طریقے سے ہلاک کرنے والے اعمال کے بارے میں سنتے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر نیک اعمال ہیں تو ہمیں ان میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، اور اگر اعمال ایسے ہیں جو ہمیں ہلاک کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں تو ان کے چھوڑنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 2766 ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، پہلا جو عمل ہے، پہلا جو کام ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو لوگوں کو برباد کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اور یہی 7 اعمال آنے والے چند جمعات کا، چند خطبات کا موضوع رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بڑی گہرائی کے ساتھ سنیں اور سمجھیں اور کوشش کریں کہ اگر یہ اعمال ہلاک کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں، رسوا کرنے والے ہیں تو ان اعمال سے بچا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو عمل بتلایا وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ آج شاید ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا کیا ہوتا ہے اس چیز کو پہچانا نہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا کیا ہوتا ہے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ ہم شاید اسی چیز کو شرک سمجھتے رہے کہ ہم قبروں پر ماتھا ٹیکتے ہیں تو ہم مشرک ہیں، اور اگر نہیں ٹیکتے ہیں تو ہم شرک سے پری ہیں۔ اگر ہم غیروں کو خدا مانتے ہیں تو وہ شرک ہے، لیکن اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے۔ عزیزو، ہم سے اگر کوئی پوچھے ہمارا خالق کون ہے تو ہماری قوم کا چھوٹا چھوٹا بچہ اس چیز کو جانتا ہے کہ ہمارا خالق اللہ رب العالمین ہے، اور اس چیز کا جواب ہم دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں، لیکن صرف اس چیز کو جان لینا، اس چیز کو سمجھ لینا کہ ہمارا خالق اللہ رب العالمین ہے، یہ توحید کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس چیز کو تو مشرکین مکہ، وہ مشرکین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی وہ نکالا کرتے تھے، وہ بھی اس چیز کو جانتے اور مانتے تھے اگر پیدا کرنے والا کون ہے، کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ہم نہیں، اگر آپ اغیار کے بچوں سے پوچھیں، اغیار سے معلوم کریں، اگر آپ ہندوؤں سے معلوم کریں تو وہ بھی کہہ دیں گے پیدا کرنے والا بھگوان ہے اور اسی کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ اگر یہی سوال آپ کسی اور سے کریں، عیسائیوں سے کریں، تو وہ بھی گاڈ کہنے پر قادر ہیں اور بتانے پر قادر ہیں کہ پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ گاڈ اور اللہ ہے۔ لیکن انہی کو اگر ہم مشرک کہیں، انہی کو اگر ہم کافر کہیں اور یہی چیز ہم کہیں، یہی چیز وہ کہیں، تو شاید ہمارے اور ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی
کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو اس کے لیے خاص کرنا۔ اللہ رب العالمین نے عبادتیں اگر اپنی لازم اور ضروری قرار دی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کے لیے بجا لانا اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کی نفی کرنا۔ کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے دلی اعتبار سے انسان کو سمجھائی ہیں، جن کو ایمان کہتے ہیں، اور اگر ان میں انسان مخالفت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی توحید کو ٹھکراتا ہے اور وہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ نظر و نیاز کا ماننا، اسی طریقے سے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، اسی طریقے سے غیروں سے خوف کھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میرے اصحاب، اے میرے صحابہ، اگر مجھے سب سے زیادہ تم سے کسی چیز کا خوف ہے، تم سے کسی چیز کا ڈر ہے، تو وہ اس چیز کا ہے میرے بعد تمہارے درمیان شرک اصغر نہ آ جائے۔ اور یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ الشرک الاصغر یعنی الریا، اس کا نام ریاکاری ہوتا ہے، دکھلاوا ہوتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کرنا دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنا، یا اپنی دلوں میں دوسروں کی طاقتیں، دوسروں کی قوتیں اس طریقے سے بٹھا لینا کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں، تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تو شرک نہیں کر رہا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ رب العالمین 20ویں پارے میں سورہ نمل میں سورہ نمبر اور آیت نمبر 60، 61، 62 تین آیتیں آپ پڑھیے۔ اللہ رب العالمین اپنی توحید اور اس کے مخالف شرک کی ایک بڑی اچھی مثال سمجھاتا ہے اور کہتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ امن خلق السماوات والارض، جس نے زمینوں اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، وانزل لكم من السماء ماء، اور کون ہے وہ جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے۔ آج پوری دنیا کے لوگوں سے معلوم کرو، اگر اللہ رب العالمین ایک سال بارشیں نازل نہ کریں، ایک سال بارش نہ ہو، تو شاید سال بھر انسان بھوکا رہ جائے، اور انسان کے کھانے کے لیے گیہوں، اسی طریقے سے غلہ اور اناج اسے صحیح طریقے سے نہ مل سکے۔ اور جب گرمی کی شدت ہوتی ہے انسان تڑپ جاتا ہے اس بارش کے لیے، اور اگر یہی بارش نہ ملے انسان نہ جانے کیسی کیسی دشواریوں کا اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے بتاؤ کون ہے وہ جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، کون ہے وہ جو آسمانوں سے بارش نازل کرنے والا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اتنا ہی نہیں اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ کون ہے وہ جو بارشوں کو نازل کرنے کے بعد اس زمین کو زندگی دیتا ہے اور اس زمین سے ہرے بھرے باغات بنا دیتا ہے، اور ان باغات کے ذریعے سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، تم میں سے کوئی بھی اس چیز کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا کہ وہ باغات کے ایک درخت کو بھی بنا سکے یا پیدا کر سکے یا زندگی دے سکے۔ اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے اور کہتا ہے الہ مع اللہ، یہ تمام کامیں کرنے والا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پوچھیں ہم اپنے آپ سے، سوال کریں ہم اپنے آپ سے، یہ تمام چیزیں کرنے والا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے بل ہم قوم یعدلون، یہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، یہ لوگ سیدھے راستے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے امن جعل الارض قرارا، کون ہے وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنایا ہے، کون ہے وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، کون ہے وہ جو زمین کو تمہارے لیے چلنے کی جگہ بناتا ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها وجعل بین البحرین حاجزا، کون ہے وہ جو اس زمین میں تمہارے لیے نہریں بنا دیتا ہے، وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کون ہے وہ جس نے اس زمین پر پہاڑ بنا دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور کون ہے وہ جس نے دو سمندروں کو ایک جگہ کرنے کے بعد ان کے پانی کو جدا رکھا، ان کے پانی الگ رہے، مل نہ سکے۔ یعنی اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو یہ تمام کام کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الہ مع اللہ، یہ تمام کام کرنے والا کوئی اور ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، اللہ رب العالمین کہتا ہے نہیں، بہت سے لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔
لوگ بھول جاتے ہیں۔ آج غور کیجئے، زمین میں اللہ رب العالمین نے پانی کی نہریں بنائی، آپ ایک جگہ سے زمین کی کھدائی کیجئے، پانی کا ذائقہ الگ نکلے گا، دوسری جگہ سے کھدائی کیجئے، پانی کا ذائقہ الگ نکلے گا، اور آپ تھوڑے سے دوری پر جائیں گے تو شاید پانی ایسا بھی نکل آئے جو آپ کے منہ پر ایسے اگر آپ منہ میں لیں تو شاید نمک جیسا محسوس کریں۔ پانی کے ذائقوں کو بدلنے والا، پانی کو الگ الگ طریقے سے دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ایک تیسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ جب کوئی پریشان اپنی پریشانی میں آواز لگائے، پکارے اور اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ آج پریشان ہم بھی ہوتے ہیں، مسائل ہمارے سامنے بھی ہوتے ہیں، لیکن پریشانیاں ختم ہوں، مسائل ختم ہوں، ہم اس چیز کے لیے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے کہنا چاہیے، مانگنا چاہیے، شاید نہیں کہہ پاتے، نہیں مانگ پاتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کون ہے وہ جو پریشان کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اور اللہ رب العالمین تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے بیان فرمائی کہ تم اللہ رب العالمین کی طاقت کو، قوت کو، اس کے ساتھ شرک کرنا کیا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو پہچانو۔ آج اللہ رب العالمین کی طاقت کو جب ہم بھول جاتے ہیں، ہم محسوس نہیں کر پاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین کہاں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کہاں سن رہا ہے، اور اللہ رب العالمین سے مانگنا ہی کوئی کمال تھوڑی نہ ہے۔ ہمیں محنتیں کرنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ کون منع کرتا ہے؟ آپ ایک حدیث اندازہ لگائیے، حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور عورت اپنے شوہر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھ سے کہا ہے انتی علی کظہر امی، تو میرے اوپر اس طریقے سے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ اس کو زہار کہا جاتا ہے، اور یہ کہنے والا شخص زمانہ جاہلیت میں اگر بیوی سے کوئی اس طریقے سے کہہ دے تو بیوی اس کے لیے حرام ہو جایا کرتی تھی، ایک طریقے سے طلاق ہو جایا کرتی تھی۔ وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی سے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے اس طریقے سے کہہ دیا ہے، میرے لیے کوئی راستہ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، وہ عورت بار بار سوال کر رہی ہے، بار بار بحث و مباحثہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، جو معاملہ ہے وہی ہے، لوگ اس کو طلاق سمجھ رہے ہیں، اس کو لوگ حرام سمجھ رہے ہیں، تو تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ عورت بار بار پریشان ہے اور پریشانی کا عالم بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آسمان سے وحی نازل کرتا ہے، جبریل کو بھیجتا ہے۔ وہ عورت اللہ رب العالمین سے اپنی پریشانی رکھ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے اللہ، دنیا کے سارے راستے بند ہیں، میں اپنے شوہر سے دور ہو جاؤں، میرے شوہر مجھ سے دور ہو جائیں۔ آج امت مسلمہ کی خاتون، اے مسلمانوں کی ماں، اے مسلمانوں کی بیٹیوں، آج مسلمانوں کی عزت اور شہرت، اے خاتون سن اس واقعے کو اور غور کر اپنے آپ پر، ایک مسلمان عورت کا یقین اللہ رب العالمین پر کس قدر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایک عورت کس قدر اللہ رب العالمین کی طاقت کو ماننے والی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی خاموش ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے، اللہ رب العالمین سے بار بار کہہ رہی ہے اللہ کوئی راستہ نکال، کوئی مسئلے کا حل نکال۔ اللہ رب العالمین آسمان سے جبریل کو بھیجتا ہے اور کہتے ہیں جبریل سے، اے جبریل میرے نبی کو جا کر کے فرمان سناؤ۔ جبریل امین یہ آیت کریمہ سورہ مجادلہ کی 28ویں پارے کی پہلی دوسری آیت کریمہ لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بحث و مباحثہ جو تم سے کر رہی ہے سن لی ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی پر کئی علماء کا اتفاق ہے۔ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں جب وہ عورت دروازے پر کھڑی ہوئی اللہ کے نبی سے بات کر رہی تھی اور گفتگو کر رہی تھی، میں وہیں پہ تھی، ان الفاظ کو سن نہیں پا رہی تھی، وہ اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، میں نے ان الفاظ کو نہیں سنا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے عرش پر ان الفاظ کو سنا۔ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کی عورتوں، اے مسلمانوں کی ماں،
اے ہماری بہنوں غور کرو ان آیات پر. ایک عورت وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین سے شکایت بھی کرتی ہے, اللہ رب العالمین سے کہتی بھی ہے, اللہ رب العالمین سے مانگتی بھی ہے, اس سے امید بھی لگاتی ہے, اس سے خوف بھی کھاتی ہے, اور اللہ رب العالمین سے کہتی ہے اللہ میرے شوہر میرے معاملات کو پورے کرنے پر قادر نہیں ہے, پریشانی کے عالم ہے, اللہ پریشانیوں کو ختم کر دے. اپنی بیویوں, اپنے بہنوں, اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا, اپنے خاندان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنا, یہ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہوا کرتی ہے. عزیزو, شرک اتنا بڑا ظلم ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دنیا میں جو بھی عمل کر لو گے تمام کی معافی ہو سکتی ہے, لیکن اگر مشرک ہو کر کے مرو گے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. یہ وہ 7 گناہوں میں سے پہلا گناہ تھا جس سے ہم نے بچنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم شرک سے بچ جائیں. رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے, برے کاموں سے غلط کاموں سے مولا کریم ہمیں بچا لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.